सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हिस्सा नंबर 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दस्तूर हयात के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इस सीरीज़ में ग़ज़वा बनी नज़ीर के बाद के वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफ़िक़ों की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नाज़िल करदा आयात के बारे में तज़किरा किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद ग़ज़वा ज़ातुल रिका, ग़ज़वा बदर सानी और ग़ज़वा दोमतुल जंदल पेश आए। ये छोटे छोटे ग़ज़वात थे जो यके बाद दीगरे पेश आए। फिर ग़ज़वा बनी मुस्तलिक पेश आया। कबीला बनु मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार था। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में उसकी कौम के अलावा दूसरे अरब भी शामिल थे। इस इत्तला पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी की। इस्लामी लश्कर 2 शाबान 5 हिजरी को रवाना हुआ। उधर जब हारिस बिन अबी ज़रार और उसके साथियों को मुसलमानों की आमद की खबर मिली तो बहुत से लोग बदहवास होकर हारिस का साथ छोड़ गए और इधर उधर भाग निकले। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ उस कबीले पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने एक साथ मिलकर मुशरिकों पर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद था कि उनमें से 10 फौरन मारे गए, बाकी गिरफ्तार हो गए। उनकी औरतों और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन कैदियों में बनी मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी बरा बिन्त हारिस भी थी। माले गनीमत तकसीम हुआ तो बरा साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहवील में आ गईं। अब साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बरा से तय किया कि अगर वो 9 औकिया सोना दे दें तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर बरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे साथ जो हुआ उसको आप जानते ही हैं। मैं कौम के सरदार की बेटी हूँ। एक सरदार की बेटी अचानक बांदी बना ली गई। साबित बिन कैस ने आज़ाद होने के लिए मेरे ज़िम्मे जो सोना मुकर्रर किया है वो मेरी ताकत से कहीं ज़्यादा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाएं। उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता न बता दूं? वो क्या ऐ अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी तरफ से सोना मैं दे देता हूँ और मैं तुमसे निकाह कर लूँ। इस पर बरा बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तैयार हूँ। चुनाचे आपने हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया। बरा को उनसे मांगा। वो बोले, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बरा आपकी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना सोना अदा कर दिया और बरा से शादी कर ली। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। उनका नाम बरा से जवेरिया रखा गया। इस तरह वो उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत खूबसूरत खातून थीं। बाद में हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बाप हारिस उनका फिदिया लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस फिदिये में बहुत से ऊँट थे। हारिस अभी रास्ते में था कि उसकी नज़र उनमें से 2 खूबसूरत ऊँटों पर पड़ी। उसने उन दोनों को वहीं अकीक की घाटी में छुपा दिया और बाकी फिदिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके कहा, ये फिदिया ले लें और मेरी बेटी को रिहा कर दें। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और वो 2 ऊँट क्या हुए जिन्हें तुम अकीक की घाटी में छुपा आए हो? हारिस बिन उबई ज़रार ये सुनते ही पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का इल्म मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इससे साबित हुआ आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वो मुसलमान हो गए। हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अब्दुल्ला बिन हारिस भी मुसलमान हो गए। उसके बाद बनी मुस्तलिक के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया। कुछ से फिदिया लिया गया, कुछ बगैर फिदिये के छोड़ दिए गए।
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوے سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہوج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہوج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہوج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج محمل کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہاں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ صفوان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صفوان سلمی حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل زہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہیں، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔
मस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद अपने बेटे मस्ता को भी बुरा भला कहा कि वो भी इस बारे में यही कुछ कहता फिरता है। ये सुनते ही मेरा मर्ज लौट आया, मुझ पर गशी तारी होने लगी, बुखार फिर हो गया। घर आई तो बुरी तरह बेचैन थी, तमाम रात रोते गुजरी, आंसू रुकते नहीं थे, नींद आंखों से दूर थी। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हाल है? तब मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपने माँ बाप के घर हो आऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। दरअसल मैं चाहती थी इस खबर के बारे में वालिदैन से पूछूं। जब मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची तो मेरी वालदा उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकान के निचले हिस्से में थीं, जबकि वालिद ऊपर वाले हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। वालदा ने मुझे देखा तो पूछा, तुम कैसे आईं? मैंने उनसे पूरा किस्सा बयान कर दिया और अपनी वालदा से कहा, अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर मेरी वालदा ने कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का तो दस्तूर यही है कि जब कोई खूबसूरत औरत अपने खावंद के दिल में घर कर लेती है तो उससे जलने वाले उसकी ऐब जोई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरे अब्बा जान को भी इन बातों का इल्म है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ उन्हें भी मालूम है। अब तो मारे रंज के मेरा बुरा हाल हो गया, मैं रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ वालिद के कानों तक पहुंची तो वो फौरन नीचे उतर आए। उन्होंने मेरी वालदा से पूछा, इसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसके बारे में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो उसके कानों तक पहुंच चुकी हैं। अब तो वालदा भी रोने लगी, वालिद भी रोने लगे। उस रात भी मैं रोती रही, पूरी रात सो न सकी। मेरी वालदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हमारे साथ घर के दूसरे लोग भी रो रहे थे। ऐसे में एक अंसारी औरत मिलने के लिए आ गई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमें रोते देखकर वो भी रोने लगी, यहाँ तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वो भी रो रही थी। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और बैठ गए। जब से ये बातें शुरू हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास बैठना छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठ गए। इन बातों को 1 माह हो चुका था। इस दौरान आप पर वही भी नाजिल नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने के बाद कलमा शहादत पढ़ा और फिर फरमाया, आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें पहुंची हैं, अगर तुम इन तोहमतों से बरी हो और पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरात फरमा देंगे, और अगर तुम इस गुनाह में मुब्तला हुई हो तो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और अल्लाह ताला से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। उस पर मैंने अपने वालिद और वालदा से अर्ज़ किया, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसका जवाब दीजिए। जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता अल्लाह के रसूल से क्या कहूँ। तब मैंने अर्ज़ किया, आप सब ने ये बातें सुनी हैं, अब अगर मैं कहती हूँ कि मैं इन इल्ज़ामात से बरी हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि बरी हूँ, तो क्या आप इस पर यकीन कर लेंगे? लिहाजा मैं सब्र करूँगी। मैं अपने रंज और गम की शिकायत अपने अल्लाह से करती हूँ। उसके बाद मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएगा, जिनकी तिलावत की जाया करेगी, जिनको मस्जिदों में पढ़ा जाया करेगा। अलबत्ता मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे और मुझे इस इल्ज़ाम से बरी फरमा देंगे। अभी हम लोग इसी हालत में थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार महसूस हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो चेहरा मुबारक पर तकलीफ के आसार ज़ाहिर होते थे। ये बात महसूस करते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे तो मैंने कोई घबराहट महसूस न की, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। अलबत्ता मेरे वालिदैन पर बेतहाशा खौफ तारी था।
آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائی تھیں۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس یعنی طوفان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سوچو کہ قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی وعید نہ بچتے۔ سورہ نور آیات 11 تا 20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے ایک رات خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھل گئے۔ الزام لگانے والوں میں مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بری فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو
اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی بھی مستہ کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی غزوے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے۔ ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روک رہی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ سن چکے ہیں۔ اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس حوالے سے ابھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ نمبر 15 ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دستور حیات پیج کو فالو کریں، دستور حیات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی، معلوماتی، اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔
آنے والی ویڈیو میں غزوہ خندق کے بارے میں واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔